بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کے اندر جو ترقی کا معیار اور اس کی خوبصورت تہذیب کا پیمانہ وہ بلند و بانگ سڑکیں، عمارتیں اور خوبصورت بلڈنگز کے ساتھ ساتھ جو ماتحت اور زیر تحت ملازمین اور خادمین ہیں ان کے ساتھ انصاف اور اخلاق کا کیا برتاؤ ہے، یہ میٹر زیادہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلامی معاشرے کی تشکیل دی تو اس وقت جو بنیادی انسانی حقوق وہ ترتیب پا رہے تھے، تو اس میں چونکہ وہ معاشرہ، وہ کلچر ان ساری چیزوں کے ساتھ آگے پنپ رہا تھا، تو اس چیز کا بھی حد درجے تک لحاظ اور خیال رکھا گیا کہ جو ماتحت ملازمین ہیں، جو خادمین ہیں، ان کے ساتھ ایک اسلامی تہذیبی اور خوبصورت اخلاقی معاشرے کی جو ایک بنیاد اور طرح ڈالی جا رہی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ایک تو یہ جو درجات کی ترتیب، تقسیم اور ان کے اندر جو تفاوت موجود ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت کو قرآن مجید میں اصول بناتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ جو معیشت کے اعتبار سے ہم نے تمہارے درمیان کچھ تقسیم رکھی، کچھ ترتیب رکھی، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ایک دوسرے کو بعض پر جو کچھ درجے فضیلت، فوقیت دی گئی، یہ کس لیے؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کی ضروریات کے معاملے میں تم ایک دوسرے کے معاون بنو اور ایک دوسرے کی تکمیل کر سکو۔ یعنی نشیب و فراز اور اونچ نیچ کا یہ تعلق اللہ کے ہاں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ہاں جو اصل اخلاقی معیار اور پیمانہ وہ یہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی جاہ و جلال، مال و دولت ہے، بلکہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اصل معیار ہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تنبیہ کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آت الاجیرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو، ملازم کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کیا کرو۔ ٹھیک۔ اب اس میں بطور تمثیل یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی ابھی اس کا کام تکمیل کے مراحل میں ہو اور اس کو اس چیز کی فکر لاحق نہ ہو کہ پتہ نہیں اس کی اجرت ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو جب آپ اس کو نفسیاتی طور پر اس قدر مطمئن کر دیں گے تو وہ آپ کے کام کے ساتھ مطمئن بھی رہے گا، خلوص کے ساتھ اور اپنی دیانتداری کے ساتھ پہلے سے زیادہ اپنے جاں فشانی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس کو ساتھ کرے گا۔ اور ایک اور تنبیہاً روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موسوم ہے، ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا مدعی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ ان میں سے ایک ایسا ملازم، ایک ایسا مزدور جس سے کام لے لیا گیا ہو اور اس کی اجرت کے معاملے میں اس کے ساتھ حق تلفی اور ناانصافی کی گئی ہو۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اس کا حوال نامہ جب آپ نے ذکر کیا، درج کیا، تو بیان کرتے ہیں کہ جو لباس اور جو چادر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمائی تھی، آپ کے ملازمین میں بھی اسی کو زیب تن کیا ہوا تھا۔ تو یہ معاشرتی تفاوت، یہ طبقاتی غرور، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اصل تقوی یہاں ہے، اصل تقوی یہاں ہے، اصل تقوی یہاں ہے۔ یہ سارے معاملات دنیا کے، اس دنیا کے معاملات کے اندر یہ جو اونچ نیچ، کمی بیشی، نشیب و فراز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک اخلاقی معیار، خدا کے سامنے جواب دہی اور احتساب، جب یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو بہت معاملات میں بہتری کی جا سکے گی۔